الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم کیوں نہ ہوئے من القرون بستیوں میں سے من قبلکم تم سے پہلے، قرون کا معنی بستیاں کر لیں یا زمانہ کر لیجئے، پس کیوں نہ ہوئے پچھلے زمانوں میں تم سے پہلے اولو بقیت اہل خیر، باقی والے، اہل خیر لوگوں میں باقی بچنے والے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض جو روکتے ہوں یعنی دوسروں کو، اہل کفر کو، عن الفساد فی الارض زمین میں فساد کرنے سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ جس میں وہ آسائش دیے گئے، وکانوا مجرمین اور وہ مجرم تھے۔ فلولا كان من القرون من قبلکم پس کیوں نہ ہوئے زمانوں میں تم سے پہلے پچھلے زمانوں میں، پچھلی قوموں میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے اولو بقیت جو باقی ہوں، یعنی نیک لوگوں میں سے باقی لوگ، اولو بقیہ سے مراد اچھے لوگ ہیں، اہل خیر ہیں۔ پچھلے قوموں میں ایسے اچھے لوگ کیوں نہ ہوئے، ینہون عن الفساد فی الارض کہ وہ روکتے ہوں لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، ممن انجینا منہم ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں گویا کہ پچھلی قوموں میں جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، یہ بہت ساری قومیں جن میں سے چند کا اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے، اور ان قوموں کے علاوہ اور بھی بہت ساری قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اتنی ساری قوموں میں اہل خیر نیک لوگ کیوں نہ ہوئے۔ کن نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں ان نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے بطور خاص، ینہون عن الفساد فی الارض جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ہوں، یعنی پچھلی قوموں میں جن کو اللہ نے ہلاک کیا، ان قوموں میں ایسے نیک لوگوں میں سے باقی لوگ، ایسے نیک لوگ جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ہوں، ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہوا کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوا، زیادہ لوگ نہیں ہوئے، اللہ تعجب کرتے ہیں، لیکن الا قلیلا مگر تھوڑے سے لوگ تھے اہل خیر۔ کون اہل خیر؟ جو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے تھے۔ کون تھوڑے لوگ تھے؟ یہ وہ تھوڑے لوگ تھے ممن انجینا منہم جن کو ہم نے نجات دی۔ بہت غور طلب آیت ہے، بہت توجہ طلب آیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پچھلی قومیں تباہ ہوئی، ان قوموں کے اکثر لوگ وہ ایسے اہل خیر نہیں تھے کہ جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ہوں، ہاں تھوڑے سے لوگ تھے، ان کو ہم نے نجات دی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمانہ پیچھے گزرے ہیں، پچھلی قومیں گزری ہیں، ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب میں سب لوگ شکار ہوئے عذاب کا، سوائے ان لوگوں کے، بہت تھوڑے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے نجات دی۔ اور وہ تھوڑے لوگ کون تھے؟ وہ اہل خیر تھے، نبی اور نبیوں کے ساتھی، جو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے تھے۔
تو پتہ لگا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس عذاب سے نجات دے دیتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو لوگوں کے کرنے لیے والوں کو نجات کا روکنا، باعث بنتا ہے؟ جی، فساد کرنے والوں کو روکنا۔ برائی سے روکنا، یعنی اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں میں برائی سے روکنے والے اہل خیر ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں تھے، لہٰذا اللہ نے پچھلی قوموں پر اپنا عذاب نازل کیا، مگر تھوڑے سے لوگ تھے۔ کون تھوڑے سے لوگ تھے؟ یہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے جو اولو بقیتی ینہون عن الفساد فی الارض، یہ وہ نیک لوگوں کے بعض باقی لوگ تھے جو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے ہوں۔ بہت تھوڑے لوگ تھے، یہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے جو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے تھے، یہ وہ تھے جن کو ہم نے نجات دی۔ تو پتہ لگا کہ نجات کن لوگوں کو ملتی ہے؟ نجات برائی سے روکنے والوں کو نجات ملتی ہے، باقی لوگوں کو نجات نہیں ملتی۔ اہل خیر، نیک لوگ، عام طور پہ ایک بندہ نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، روزہ رکھتا، اچھے کام کرتا، ہم کہتے ہیں یہ بھی نیک شخص ہے، لیکن نیک لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نیک لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ہیں، ایک وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً ہمیں نیک نظر آتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو روکتے نہیں ہیں فساد فی الارض سے۔ ایسے نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاتے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب میں سب لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ظالم لوگ، کافر لوگ وہ بھی، اور ایسے ظاہراً ہم کہتے ہیں فلاں تو بڑا سیدھا سادہ صوفی سا بندہ ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے، لوگوں کو بھی برائی سے روکنا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان خود بھی برائی سے بچے تو دوسرے کو بھی برائی سے روکے۔ اصلاح کا کام کرنا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، لوگوں کو بری باتیں سے روکنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ خود نیک ہیں اپنی ذات کی حد تک، تو اپنی ذات کی نیکی کافی نہیں ہے، اسی لیے اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے، اسی سے اگلی آیت ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کسی قوم کو اس کے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا اگر اس بستی میں رہنے والے مصلح موجود ہوں، اصلاح کرنے والے۔ اگر ایک قوم میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں، نبی کے ورثاء، دعوت دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، اگر اصلاح کرنے والے موجود ہوں تو پھر اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ علماء کہتے ہیں یہاں اللہ نے لفظ مصلح استعمال کیا، صالح استعمال نہیں کیا۔ مصلح وہ ہے جو خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کو حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ صالح وہ ہے جو خود نیک ہے، اس کی نیکی اس کی ذات کی حد تک محدود ہے، تو صرف اپنی ذات کی حد تک نیکی کافی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے گناہ گار بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، جو برائی سے روکنے والے نہیں ہیں، فساد فی الارض سے روکنے والے، وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ باقی ایک الگ بات ہے کہ اللہ جب قیامت کے دن اٹھائے تو اللہ لوگوں کو اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے۔ فرق ہوگا ان میں، جو برائی میں مبتلا ہیں خود ان میں، اور جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں ہے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں ہیں، ان دونوں کے درجے میں فرق ہوگا، لیکن ان کو نجات نہیں ملتی ان لوگوں کو، تو صرف ذاتی نیکی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو اس فتنے سے بچ جاؤ جو فتنہ صرف تم میں سے ظالم لوگوں کو نہیں آئے گا خاص طور پر۔ کیا مطلب؟ اس فتنے کا شکار صرف گناہ گار نہیں ہوں گے، اس فتنے کا شکار ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گناہ گار نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ یعنی وہ لوگ جو لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، خود رکتے ہیں برائی سے، لوگوں کو روکتے نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک فتنہ، ایک عذاب عمومی تب آتا ہے جب ایک قوم میں برے لوگ بہت زیادہ ہو جائیں اور جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ روکنے والے نہ ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے ایک قوم میں، برائی سے روکنے والے موجود نہ رہیں، چاہے وہ خود برائی سے روکیں۔ کچھ لوگ ہیں جو گناہوں میں، ظلم زیادتی میں مبتلا ہیں،
کچھ لوگ ہیں جو خود تو گناہ نہیں کرتے لیکن وہ روکتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ایسے معاشرے پر عذاب آ جاتا ہے۔ بالعموم ایسا معاشرہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے میں یہ فتنہ صرف ظالم لوگوں پر خاص طور پر نہیں آتا، اس میں غیر ظالم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ باقی میں نے بتایا کہ ایک دفعہ عذاب میں سب شریک ہو جائیں گے، باقی اللہ کے ہاں ان کا معاملہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، ان کا معاملہ فرق ہوگا۔ خود نیک ہونے کے ساتھ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے سورۃ العصر جو قرآن کریم کی بڑی جامع ترین صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے 3 آیتوں کی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں بتایا ہے، قسم کھا کر۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ اس خسارے سے کون مستثنا ہے؟ اس خسارے سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ لوگ مستثنا ہیں اس خسارے سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے، زبان سے دعویٰ بھی کیا، وعملوا الصالحات اعمال سے اس دعوے کا ثبوت بھی دیا، دل میں بھی تصدیق موجود ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، عمل سے ثابت بھی کیا انہوں نے، لیکن یہ اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر جو مشکلات آتی ہیں دوسروں کو دعوت دینے کی وجہ سے اس پر پھر صبر بھی کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ بہت جامع صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، بہت جامع۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پورے قرآن میں اگر یہی صورت ہی ہوتی سورہ عصر تو یہ کافی ہوتی۔ بہت جامع صورت ہے، بہت جامع میسیج ہے اس میں، کہ صرف ایک نیک آدمی وہ خسارے سے نہیں بچ پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے اگر کسی قوم میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اصلاح کا جذبہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں سنی نہیں جاتی، چاہے نیک لوگ موجود ہوں برے لوگوں کے ساتھ۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ اگر سمجھو کہ کشتی ہے، بڑی کشتی جس میں کئی منزلیں ہیں، تو اگر اوپر کی منزل میں جو لوگ ہیں عرشے پہ، تو نیچے کی منزل میں کچھ لوگ ہیں، تو اگر نیچے کے لوگ اوپر آتے ہیں، اوپر کے لوگ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، نیچے والے بار بار اوپر پانی لینے آ جاتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ ان کو اوپر نہیں آنا چاہیے۔ تو نیچے والے دیکھتے ہیں کہ اوپر والے ہمارے اوپر جانے پر تنگی محسوس کرتے ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیتے ہیں۔ تو اگر نیچے کے لوگ سوراخ شروع کر دیں نیچے سے، کشتی کے اندر، جہاز کے اندر ٹھوکا ٹھاکی جب شروع کریں، اب اوپر کے لوگوں کو کیا چاہیے؟ وہ نیچے کے لوگوں کو روکیں اور ان سے کمپرومائز کریں، ہاں ہاں تم اوپر سے آگے پانی لے لیا کرو، تمہیں یہ ٹھوکا ٹھاکی کر کے جہاز کے اندر سوراخ نہیں کرنا۔ اگر اوپر والے نیچے والوں کو روک لیں گے تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ آپ سمجھے، نیچے والے وہ خود برے نہیں ہیں، برے اصل میں اوپر والے ہیں کہ وہ نیچے والوں کو اوپر نہیں آنے دیتے۔ تو اب نیچے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نیچے سے ہی، اب نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں، اوپر والے کہیں سوراخ تو نیچے والے کر رہے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو غلط کام نہیں کر رہے، اوپر والے کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اگر اوپر والے نیچے والوں کو روک دیں گے سوراخ کرنے سے تو پھر اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے، لیکن اگر اوپر والے نیچے والوں کو روکیں گے نہیں تو دونوں، جب جہاز غرق ہوگا، جب جہاز میں پانی بھرے گا تو وہ دونوں جو ہے وہ جہاز سمیت ڈوب جائیں گے۔ یہ مثال ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی جو خود چاہے نیک ہوں لیکن دوسروں کو برائی سے نہ روکتے ہوں، نیکی کا حکم نہ دیتے ہوں، اصلاح کا کام نہ کرتے ہوں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اصلاح کا کام ضروری ہے۔ اصلاح امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کہتے ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت بیان کی ہے، لوگوں کو اچھی بات کا کہنا بھی اور لوگوں کو بری بات سے روکنا بھی۔ اچھا، یہ جو
امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ دونوں اصلاح کا کام ہے. لوگوں کو نماز کا سچ بولنے کا اچھی بات کا کہنا یہ بھی اصلاح ہے، اور لوگوں کو بری بات سے روکنا یہ بھی اصلاح ہے. اصلاح میں ایک آتا ہے امر بالمعروف اور ایک ہوتا ہے نہی عن المنکر. امر بالمعروف ہے نیکی کا حکم دینا، اور امر بالمنکر اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا. یہ دونوں اصلاح کا کام ہے. ان میں سے امر بالمعروف نسبتاً آسان ہے، نہی عن المنکر نسبتاً مشکل ہے. تو اصلاح میں امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں آ جاتے ہیں. آپ لوگوں سے کہیں سچ بولنا چاہیے، لوگوں سے کہا جائے جی دھوکہ لوگوں کو کہا جائے کہ نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، یہ آسان کام ہے نسبتاً. یہ دونوں اصلاح ہیں، امر بالمعروف میں نہی عن المنکر بھی. لیکن امر بالمعروف نسبتاً آسان ہے، نہی عن المنکر نسبتاً مشکل ہے. نہی عن المنکر اس کی اہمیت امر بالمعروف سے زیادہ ہے، کیونکہ نہی عن المنکر میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ امر بالمعروف میں وہ مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو نہی عن المنکر میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو کہا جائے کہ جی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، سب کہیں گے جی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، موٹی موٹی بات. لیکن جب ہم لوگوں کو باقاعدہ منع کریں گے کہ آپ اب یہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اس عمل کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، یہ آپ کا عمل شریعت کی روح سے صحیح نہیں ہے، تو اس پر پھر لوگوں کی طرف سے پھر ریاکشن آتا ہے. اور اس رد عمل میں، اس ریاکشن میں لوگ پھر زبان سے زیادتی کرتے ہیں. پھر جب دلائل نہیں ہوتے تو پھر وہ لوگ پھر ہاتھا پائی پر بھی اتر آتے ہیں، اور زبانی طور پر بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ جسمانی طور پر بھی وہ تشدد پر اتر آتے ہیں. جسمانی تشدد بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. نیک لوگوں کو باقاعدہ اصلاح کرنے والوں کو باقاعدہ یعنی ان کی اصلاح کرنا ان کا جرم بن جاتا ہے. جی جیلوں میں قتل تک ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کے بارے میں افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ تمہارے پاس جب بھی رسول آیا وہ چیز لے کر جو تمہارے دلوں کو پسند نہیں آئی، ففریقا کذبتم، تو رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے. تو یعنی جب پسند نہ آئے بات اصلاح کرنے والے کی تو تکذیب بھی ہوتی ہے اور قتل و غارت بھی ہوتی ہے. تو کئی انبیاء و رسول کو شہید بھی کیا گیا. سیدنا زکریا علیہ السلام ہے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اٹھا لیا آسمانوں پر. تو نہی عن المنکر کا یہاں ذکر ہے، یہاں امر بالمعروف کا ذکر نہیں ہے. یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سے نہی عن المنکر کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلی قومیں تباہ ہوئیں ان قوموں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو فساد سے روکتے ہوں، بری چیز سے روکتے ہوں. یہاں یہ نہیں کہا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہوں، حالانکہ وہ بھی اصلاح ہے لیکن وہ نسبتاً آسان ہے. ایک بندہ لوگوں کو اچھی بات کا کہے ہمیشہ، لوگ سمجھتے ہیں یہ بے ضرر بندہ ہے، لیکن جب لوگوں کو برے عقائد سے اور لوگوں کو بدعات سے اور خرابیوں سے روکا جائے گا اس وقت پھر لوگ رد عمل دیتے ہیں، وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ نجات دے دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو لوگ یہ کام نہیں کرتے نہی عن المنکر کا، تو عذاب میں کئی دفعہ ایسے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں. جی یہ جو آپ نے ذکر کیا یہ تو ایمان کا اعلیٰ درجے والے لوگوں کا مطلب ہے نا، جو اس میں دوسرا اور تیسری جو اس قابل نہیں ہے، جو اتنی طاقت نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ کہ آپ سختی سے کسی کو روکنے اور سختی کی بات روکنے میں سختی کی بات نہیں ہے. روکنے میں یہ نہیں کہ آپ ہاتھ سے روک دیں، روکنے میں یہ بھی ہے آپ زبان سے روکیں. تو اس کا رد عمل تو اس کا بھی
بس یہ نہیں ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو یہ تو تقاضا ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہر شخص خسارے میں ہے، اس خسارے سے بری کون ہے؟ الا الذین آمنوا صرف نہیں ہے، یہ ساری شرطیں ہیں خسارے سے نکلنے کے لیے، ایمان، عمل صالح، نیکی کا حکم دینا، حق کا حکم دینا، اور صبر کا ذکر کیوں کیا حق کے ساتھ؟ یا حق کے حکم حق کی وصیت کرنے سے مراد نیکی کا حکم دینا بھی ہے، برائی سے روکنا بھی ہے، دونوں مراد ہیں، اور زیادہ تر برائی سے روکنے پر پھر رد عمل کا سامنا ہوتا ہے، پھر اس پہ صبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، تو صبر کا ذکر بھی اسی لیے ہے کہ یہ جو تواصی بالحق ہے، اس امر بالمعروف نہی عن المنکر میں مخالفت ہوتی ہے، اور وہ کبھی وہ زبان سے ہوتی ہے، کبھی وہ ہاتھوں سے ہوتی ہے، تو اس میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس میں چاروں چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ کوئی ہم یہ کہ یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے، یہ تقاضا ہے دین کا، مشکل ہے لیکن، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک اصطلاح سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ بھی دو مرتبے ہیں اصل میں، ان دو مرتبوں میں زیادہ مشکل، زیادہ اہم نہی عن المنکر ہے، اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نہی عن الفساد کا ذکر کیا جو نہی عن المنکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ صرف وہ نہیں فساد سے روکنے والے لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے نجات دی، باقی لوگوں کو اللہ نے نجات نہیں دی، رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں لوگ، دیکھیے وہ پھر اللہ کے لیے یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی، بہت چھوٹی چیز ہے رشتہ داری ختم کرنا، دشمنی، یعنی آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، یعنی قریش کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں، انہوں نے آ کر بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیا، دشمنی نہیں ہے اصل میں، مسلمان تو دشمنی نہیں کرتے، مسلمان تو اسلام کا اعلان کرتے ہیں، وہ جو مخالفین ہیں وہ دشمنی پر، تشدد پر اتر آتے ہیں، جب وہ تشدد پر اتر آتے ہیں اور پھر تشدد میں جب وہ آمنے سامنے اور جہاد کی اور قتال کی صورت بن جاتی ہے، جب جہاد اور قتال کی صورت بنے پھر تو اسلام تو پھر دیکھتا ہے مسلمان کون ہے، پھر تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں کا باپ کون ہے، فلاں کا بھائی کون ہے، وہاں تو پھر یہ ہے کہ اب مسلمان کا دوست ہے، مسلمان کی دوستی مسلمان سے ہوگی، کافر سے نہیں ہوگی، مسلمان کی ہمدردیاں مسلمان سے ہوں گی، کافر سے نہیں ہوں گی، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو، جنگ کی نوبت آ جائے تو مسلمان آفینس نہیں کرتا، وہ تو وہاں سے آفینس ہوتا ہے، رد عمل وہاں سے آتا ہے۔ دیکھیے ہمارے دین میں تو یعنی دعوت کا کام ہے نا، دعوت کے کام میں سختی آئی نہیں، دعوت دینی ہے، حق بات کا اعلان کرنا ہے، بلاغ کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، سختی کرنی نہیں ہے، لست علیہم بجبار، آپ ان پہ جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ بس فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میری ڈانٹ سے ڈرے اسے قرآن سے ڈرائیے۔ تو مسلمان تو دعوت کا کام کرتا ہے حکمت کے ساتھ، اچھی خیر خواہی کے ساتھ، اور اگر کہیں جدال کی، بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑے تو اچھے طریقے سے جدال کرتا ہے، جواب میں رد عمل آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا تو حضرت ابراہیم نے تو جو ہے وہ سختی کا رویہ اختیار نہیں کیا، سختی تو قوم کی طرف سے ہوئی، تو جب وہاں سے رد عمل آتا ہے اور وہاں سے آپ کہیں گے جہاد اور یہ چیزیں بھی تب ہوتی ہیں جب وہ لوگ اتنی مخالفت میں آ جائیں کہ وہ لوگ مخالفت میں آ کر لڑائی پہ اتر آئیں، تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ لوگ لڑائی پہ اتر آئیں تو اب مسلمان بھی بیٹھے نہیں رہیں گے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت دے دی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ تو نہی عن المنکر میں ضروری نہیں ہے کہ وہ سختی کے ساتھ ہو، جہاں انسان سختی کر سکتا ہے، انسان کے پاس پاور ہے اپنے گھر کے اندر، وہاں انسان کو سختی سے برائی کو روکنا چاہیے۔ انسان کسی ایسی جگہ پر ہے، مثلا ایک بندہ ایک ملک کا حکمران ہے، تو ایک ملک کا حکمران اگر مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر نظام صلاۃ قائم کرے، جو لوگ نماز نہ پڑھیں وہ انہیں دھمکائے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، جو زکوٰۃ نہ دیں انہیں دھمکائے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ بھئی جب دنیا کے ہر معاملے میں وہ سختی کر لیتے ہیں تو اللہ کے حکم میں سختی نہیں کریں گے، کوئی ٹیکس نہ دے تو لوگ تو زبردستی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، تو پھر اللہ کے نظام میں زکوٰۃ اگر ہوگی تو زکوٰۃ کیوں نہیں سختی سے لی جائے گی، سختی سے لی جائے گی۔ اسکولوں میں، کالجز میں یونیفارم ہوتا ہے اور طور طریقے ہوتے ہیں، اداروں میں سختی سے عمل کرایا جاتا ہے، دنیاوی چیزوں پر سختی سے عمل کرایا جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں اگر
اختیار ہے تو من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، اس کو ہاتھ سے روکا جائے گا اگر طاقت ہے تو، اگر طاقت نہیں ہے فبلسانہ، تو زبان سے روکا جائے گا۔ زبان سے روکنے کی طاقت تو ہر بندے میں ہوتی ہے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر دل سے، لیکن یہ پھر کمزور درجہ ہے، یہ کمزور ترین درجہ ہے دل سے۔ زبان سے روکنا یہ ضروری ہے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو۔ بہرحال نہی عن المنکر بہت اہم ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں وہ جو یہود کا ذکر ہے، اصحاب سبت کا، وہاں بھی پڑھیں، وہاں بھی اللہ نے اصلاح کی اور امر بالمعروف کی بات نہیں کی، وہاں بھی نہی عن المنکر کی بات ہے کہ وہ جو اصحاب سبت کو عذاب آیا تھا، اس عذاب سے نجات کن کو ملی تھی۔ قرآن کریم کی آیات تدبر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 165، بلکہ 164 165، آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہود جو دریا کے کنارے رہتے تھے تو ہفتے کے دن میں اب یہ ان کو منع تھا تجارت کرنا، مچھلیاں پکڑنا۔ اب انہوں نے جب ہفتے کے دن اب مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، اچھل کر نظر آتی تھیں انہیں، تو انہوں نے اب ہیلا کیا، اور ہیلا کر کے انہوں نے وہ ایسے سوراخ کر لیے کہ وہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں وہاں چلی جاتی، وہاں سے واپس نہ آ سکتی، پھر وہ ان کا شکار کر لیتے باقی دنوں میں۔ تو اب سارے بنی اسرائیل یہ کام نہیں کرتے تھے، زیادہ تر یہ کام کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اب جو لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے ان میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو یہ کام نہیں کرتے تھے، اور جو یہ کام کرتے تھے زیادہ لوگ ان کو روکتے نہیں تھے، روکنے کا فائدہ نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو خود بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، دوسروں کو روکتے بھی تھے۔ اللہ نے ان دو لوگوں کا، ان دو گروہوں کا، جو دونوں گروہ یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن روکنے والے اور نہ روکنے والے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا دوسری جماعت کو، تم کیوں واعظ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جسے اللہ نے ہلاک کر ہی دینا ہے، جسے اللہ نے عذاب دے ہی دینا ہے، سخت عذاب۔ یعنی یہ کون کس کو نصیحت کر رہے ہیں اپنی تئیں؟ یہ وہ لوگ جو خود تو یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن وہ روکتے بھی نہیں تھے، وہ ان لوگوں کو جو خود بھی یہ کام نہیں کرتے تھے اور روکتے بھی تھے۔ تو یہ دوسرا گروہ تیسرے گروہ کو منع کر رہا ہے کہ تم کیوں اس قوم کو واعظ کرتے ہو، یہ زیادہ لوگوں کو تم کیوں واعظ کرتے ہو، تم بھی واعظ نہ کرو ہماری طرح، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر ہی دینا، اللہ نے انہیں سخت عذاب دے ہی دینا۔ قالو، تو انہوں نے جواب دیا، یہ کون لوگ ہیں جواب دینے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے اور روکتے بھی تھے۔ انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا دو وجہ سے ہم روکتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم عذر پیش کر سکیں گے، اور دوسری وجہ یہ شاید کہ ان لوگوں کو نصیحت آ جائے۔ تم کہتے ہو نصیحت کرنی نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں، تیسرے گروہ نے کہا کہ نصیحت کرنی چاہیے، شاید فائدہ ہو جائے۔ فائدہ ہونے کا بھی امکان ہے، نہ ہونے کا بھی امکان ہے، نہیں کریں گے تو وہ تو پہلے بھی نہیں رک رہے، کرنے سے شاید رک جائیں۔ تو دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں گے۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر ایک بندہ خود برائی سے روکے، دوسروں کو نہ روکے، اس کا اللہ کے ہاں حجت تمام نہیں ہوتی۔ حجت تمام تب ہوتی ہے جب خود بھی برائی سے روکے اور دوسرے کو بھی روکے۔ مثلا کسی جگہ میوزک چل رہا ہے، ایک بندہ ساتھ ہمسائے میں چل رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے، ایک بندہ کہے کہ جو ہے میں نہیں کر رہا، تو آپ کا یہ کہنا جو ہے کہ میں تو نہیں کر رہا، حجت تمام نہیں ہوئی۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو بالکل ایک آدمی سے اللہ پوچھ سکتے ہیں کہ تو نے منع کیوں نہیں کیا، حجت تمام نہیں ہوئی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نہیں کر رہا تھا، اس کو اگر وہ روکے گا آگے، پھر اگلے نہ روکیں، اب اس پر اب وہ اللہ کے ہاں معذور ہے۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء۔ اب تین گروہ بن گئے بنی اسرائیل میں، ایک وہ لوگ تھے جو یہ ہیلا کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو ہیلا نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو ہیلا کرتا بھی نہیں تھا، روکتا بھی تھا۔ اب تین گروہ ہیں۔
ان تین گروہوں میں سے اللہ فرماتے ہیں جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کس کو نجات دی؟ ہم نے اس کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے رکتے تھے، جو ہیلا نہیں کرتے تھے، نہیں، فرمایا ان کو نجات دی جو خود رکتے بھی تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ظالموں کو ہم نے برے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے. اب ظالم لوگ سے مراد کون ہے؟ ظالم لوگوں سے مراد صرف وہ ہیں جو یہ بدترین ہیلا کرتے تھے، یا ظالموں میں وہ بھی ہیں جو بچتے تھے خود لیکن دوسروں کو روکتے نہیں تھے، وہ بھی ظالم ہیں. اب اللہ پیچھے صراحت ہے کہ اللہ نے نجات ان لوگوں کو دی جو برائی سے روکتے تھے. اختلاف اگرچہ اس میں، لیکن یہ جو انجینا الذین ینہون عن السوء یہ بہت غور طلب ہے، بہت واضح ہے کہ نجات ہیلا نہ کرنے والوں کو نہیں ملی، نجات اس سے روکنے والوں کو ملی ہے. یہ تو الفاظ بڑے واضح ہیں. بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سور تو ان کو بنایا گیا تھا جو یہ بدترین ہیلا کرتے تھے، جو اس بدترین عمل میں مبتلا تھے، اور جو روکتے نہیں تھے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. والعیاذ باللہ، واللہ عالم. تو بہرحال نہی عن المنکر جو ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت اہم ہے، اور اس میں نہی عن المنکر زیادہ مشکل ہے اور زیادہ اہم ہے. اس میں آزمائش زیادہ آتی ہے لیکن اللہ کی مدد بھی بہرحال ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا بندہ ہی کر سکتا ہے جو مجاہد بندہ ہو کوئی. بہرحال اللہ کو اصل مطلوب یہ ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، جس میں وہ آسائش دیے گئے تھے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے. اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا پر تبصرہ کر رہے ہیں، پچھلی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ تھے، ان کو ہم نے نجات دے دی، باقی لوگوں کو ہم نے نجات نہیں دی. پھر اللہ فرماتے ہیں جو پچھلے لوگ تھے، ان پچھلے لوگوں میں سے ظالموں نے کیا کیا؟ ظالموں نے اس چیز کی پیروی کی جس میں وہ آسائش دیے گئے تھے. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں آئیں لوگوں پر، لوگ ان نعمتوں کے پیچھے پڑ گئے، جس میں وہ آسائش دیے گئے تھے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ اللہ ظالموں کا ذکر کر رہے ہیں اور ظالموں کا ظلم بیان کر رہے ہیں. تو ظلم کیا ہے کہ انسان نعمتوں کے پیچھے پڑ جائے اور انسان کے لیے سب کچھ نعمتیں ہی رہ جائیں. اس کے لیے دنیا نعمتوں کا نام ہو، آسائشوں کا نام ہو. دنیا آسائشوں کا نام نہیں ہے. اصل میں آسائش کے ساتھ، نعمت کے ساتھ شکر بہت ضروری ہے. شکر کیسے؟ زبان سے اور عمل سے. زبان سے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، اللہ کا ذکر کرے زیادہ سے زیادہ. اور عملی شکر دین پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، یہ عملی شکر ہے. انسان نماز، سب سے بڑا عملی شکر توحید ہے، شرک سے بچنا، توحید. پھر انسان نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، حج کرے، اللہ کے جو احکامات ہیں، عبادات، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، قرآن و حدیث پر عمل کرے. یہ عملی شکر ہے. تو عملی شکر اگر ہو تو پھر انسان نعمتوں والی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے. پھر ایسے انسان کو اللہ کی نعمتیں مزید بھی ملتی ہیں، ایسے انسان کو پھر اللہ کی نعمتیں اور بھی ملتی ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر البتہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، مزید نعمتیں بھی دوں گا. تو نعمتیں استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن نعمتیں استعمال کر کے ان کا حق ادا کرنا، شکر کرنا. اور شکر میں زبانی شکر اور عملی شکر. اعملوا آل داود شکرا. اور سب سے بڑا شکر توحید، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل، یہ شکر ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سب سے پہلے توحید. حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ ان اشکر للہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ کوئی اللہ کا فائدہ نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے. تو فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام حکیم تھے، اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اور حکمت شکر تھا. اور اگلی آیت میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو شرک سے روکنے کا، توحید کا حکم دیتے ہیں. تو سب سے بڑا شکر جو ہے وہ توحید ہے، اللہ کے احکامات پر زبان سے انسان شکر ادا کرے، اللہ کے احکامات پر چلے. کوئی بندہ نعمتوں میں زبان سے شکر ادا کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے تو ٹھیک ہے. اکثر لوگ نعمتوں کی آزمائش میں ناکام رہ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ نعمتوں کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کرنے کے چکر میں تو اکثر لوگ، ظالم لوگ، نعمتوں کے پیچھے پڑھ کر تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ نعمتیں لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہیں. یعنی اگر ایک انسان شکر ادا نہ کرے تو یعنی اللہ کی طرف سے پیاس بجھانا، پانی ہی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر انسان اس کا شکر ادا نہ کرے تو قیامت کے دن تو اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے. چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، تو نعمت تو چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. انسان دنیا کے اندر بے فکر ہو، غفلت کا شکار ہو، اللہ کی نعمتیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں، وہ اس طرح کر کے وہ نعمتوں کے اندر وہ نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل ہی نہیں ہے، شکر ہی نہیں ہے. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور شکوے ہی شکوے ہیں. تو یہ نعمتیں اور یہ چیزیں انسان کو یعنی تباہ کر دیتی ہیں. اکثر لوگوں کے پچھلی قوموں میں تباہ ہونے کی وجہ ظالموں کا آسائشوں کے پیچھے لگ جانا، یہ جرم ہے بہت بڑا. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ، تو یہ آیت کریم، یعنی اس آیت کریمہ میں 2 باتیں پتہ لگی. ایک تو نہی عن المنکر بہت ضروری ہے، خود بھی برائی سے رکنا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا. اور نمبر 2 نعمتوں کے پیچھے، آسائشوں، دنیا نعمتوں کے لیے نہیں ہے، آسائشوں کے لیے نہیں ہے. اگر نعمتیں آ جائیں، انسان نعمتیں استعمال کر سکتا ہے شکر کے ساتھ، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، جس میں اسراف سے بچنا ہے، جس میں غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے سارے احکامات، شکر ادا کرنا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرنی. جس پہ زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ شکوے کر رہا ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات پہ. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں زیادہ نعمتیں استعمال کرنا اور کیے جانا غفلت کے ساتھ، اس کو جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب قرار دیا گیا. صرف نعمتیں استعمال کرنا جہنم کا سبب نہیں ہے، نعمتیں استعمال کرنے کے ساتھ غفلت، انسان نعمتوں کے اندر مگن ہو جائے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ انشقاق میں جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا جرم کیا بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نیک شخص کا ذکر کرتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا مال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بڑا آسان لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، حساب کتاب کے بعد وہ اپنے اہل کی طرف واپس لوٹے گا. جو نیک لوگ ہیں نا قیامت کے دن وہ اکٹھے ہوں گے. جو بندہ نیک ہوگا، متقی ہوگا، وہ اپنے گھر بار کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ موجود ہوگا. قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے متقی لوگوں کی. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سارے قریبی ترین دوست دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے سوائے متقی کے. متقی لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے دوستوں میں کھڑے ہوں گے. حساب ہوگا، حساب سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے گا. نیک آدمی ہنسی خوشی واپس لوٹے گا. یہ تو نیک شخص ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ شخص جس کو اس کا مال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ہلاکت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اس کا جرم کیا ہے ذرا دیکھیے. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر میں خوش رہا کرتا تھا، دنیا میں یہ عیش میں زندگی گزارا. یہ اس کا یہ جرم بیان کیے.
اور دوسرا جرم کیا بیان کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ قیامت نہیں آنی. تو دنیا میں یعنی غفلت کی زندگی گزارنا، ہنسی خوشی زندگی گزارنا، یہ تو دنیا اللہ نے اس کام کے لیے تو نہیں بنائی، عیش کے لیے تو نہیں بنائی. صرف عیش کے لیے انسان دنیا میں آیا نہیں. دیکھیے تو یہاں جہنم کے ساتھ عیش کا ذکر ہے. سورہ واقعہ کو دیکھیے، یعنی ہم بعض دفعہ اس کو اتنا بودر نہیں کرتے یہ عیسائیوں کو. یہ یعنی اب یہاں دیکھیے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فی سموم و حمیم وظل من یحموم. سموم سے مراد لو ہے اور حمیم سے مراد کھولتا ہوا پانی. وظل من یحموم، اور سیاہ دھواں. لا بارد ولا کریم، وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور وہ فرق بخش بھی نہیں ہوگا، عذاب ہوگا. برے لوگوں کا ذکر ہے. وجہ کیا ہے ان کی؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین. کی ایک وجہ ہے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی. دنیا میں آسائشوں میں رہا کرتے تھے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین ایک جرم ہے، یعنی صرف نعمتیں، نعمت کے ساتھ شکر نہیں، آسائشوں میں رہنا، نعمتوں میں رہنا. اور پھر آگے کہا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اصرار کرتے تھے بڑی قسم پر. یہاں شرک مراد ہے. شرک جو ہے وہ، اور آگے پھر قیامت کا انکار ہے. لیکن دیکھیے جہنم میں جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ دنیا میں آسائشوں میں زندگی گزارنا. ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں آسائشیں چاہیے. بھی آسائش برائے آسائش کچھ نہیں ہے. آسائش کے ساتھ آسائش آزمائش ہے بہت بڑی. ایسے ہی جیسے کوئی بندہ اللہ سے مصیبت مانگے، مصیبت پہ تو آزمائش ہے، آسائش بھی آزمائش ہے. مصیبت کی آزمائش میں صبر، انسان کامیاب ہو گیا. آسائش میں انسان شکر کرے، اور شکر زبان سے اور عمل سے تو انسان کامیاب ہوتا ہے. آزمائش ہے. گویا کہ جب انسان اللہ سے صرف آسائش مانگتا ہے تو وہ آزمائش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جیسے انسان ایسے ہی جیسے اللہ سے کوئی بندہ اللہ سے مصیبت مانگے. آپ دیکھیے مصیبت بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. کون اللہ سے مصیبت مانگتا ہے؟ صحیح بخاری کے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. کیونکہ جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان وہ جو غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے اس سے انسان جاگ جاتا ہے. کوئی بندہ اللہ سے مصیبت نہیں مانگتا، حالانکہ مصیبت رحمت ہے اگر انسان صبر کرے مصیبت پر تو، اور انسان مصیبت کی وجہ سے غفلت کی نیند سے جاگ جائے. اسی طرح آسائش بھی تو اللہ کی آزمائش ہے. تو صرف آسائش اور صرف نعمت کا نہیں سوچنا چاہیے. اللہ سے عافیت آسائش مانگی جائے، ساتھ پھر اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے، اور زبان سے بھی اور عمل سے بھی. یہ بہت ضروری ہے. کل آپ نے ظلم کے متعلق بتایا تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت مشرک شوہر کے ساتھ رہتی ہے تو کیا وہ بھی ظلم کے زمرے میں آئے گا؟ مشرک شوہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہودی، عیسائی، مشرک، تو اس کے ساتھ تو شادی جائز ہی نہیں ہے. مشرک کے ساتھ تو مشرک کے ساتھ رہنا. السلام علیکم سر. جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، یعنی کہ جو توحید کا اقرار نہیں کرتے، تو جب بولا بھی جائے تو تب وہی کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بھی ماننا ہے، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں. بہرحال دیکھیے سمجھانا چاہیے، اور سمجھانے کے ساتھ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. میں اس کو فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اصل میں اگر ایک بندہ بعض شرکیہ اعمال میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ بعض شرکیہ عقائد میں مبتلا ہے، تو کیا وہ اس کو ہم مشرک یا کافر کہیں گے؟ یہ اصل میں ایک سوال ہے. کیا اس پر کافر کے اور مشرک کے احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کافر مشرک کے احکامات لاگو ہوتے ہوں نہ ہوتے ہوں، بہرحال یہ گناہ تو بہت بڑا ہے. تو کیا ایسے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے؟ اگر کسی کی بیوی ایسی ہو تو کیا اس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ کہ اہم سوالات ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں عام ہیں. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ بڑے مفتی حضرات کبار علماء اس کے بارے میں گائیڈنس دے سکتے ہیں. پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، جس میں وہ آسائش دیے گئے، وہ آسائش اور نعمتوں کے پیچھے ہی لگے رہے. وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور نہیں ہے آپ کا رب کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو
ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا اس حال میں کہ اس کے رہنے والے مصلحون مصلح ہوں، یعنی اگر کسی بستی میں ظلم موجود ہے، ظالم لوگ ہیں، اس کے باوجود اگر اس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ہلاکت نہیں آتی، عذاب نہیں آتا، جب تک مصلح موجود ہیں۔ یہاں مصلح سے مراد بھی صالح نہیں ہے، یہاں مصلح اصلاح سے ہے، یہ صالح سے نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا رب کسی قوم کو ظالموں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرے گا اگر اس بستی میں نیک لوگ موجود ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ نیکیوں کی موجودگی میں عذاب آ جاتا ہے، بستی ہلاک ہو جاتی ہے نیکوں کی موجودگی میں، لیکن مصلح لوگوں کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ مصلحین کے امام نبی ہوتے ہیں، نبی کی موجودگی میں کبھی عذاب نہیں آتا۔ اسی طرح نبی کے پیروکار جو اصلاح کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، خاص طور پر ان کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ اگر عذاب آنا ہی ہو اللہ ان لوگوں کو پھر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھی۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔